بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل هامة في التجريح. المسألة الأولى: قد يطلق العالم وصف الكذب ويريد به الخطأ. بعض المجرحين قد يطلقون وصف الكذب على بعض الرواة ويريدون به مجرد الخطأ ولا يقصدون به الكذب في الرواية. من ذلك تكذيب الربيع بن سليمان لمحمد بن عبد الله بن عبد الحكم عندما نقل عن الشافعي القول بإباحة الوطء في الدبر كما في التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر المجلد 3 على صفحة 627. ومن ذلك ما ورد في السير للذهبي المجلد 4 على الصفحة 300 من طريق ربيعة ابن يزيد قال: جلست إلى الشعبي بدمشق في خلافة عبد الملك فحدث رجل من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعبدوا ربكم ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الأمراء فإن كان خيرا فلكم وإن كان شرا فعليهم وأنتم منه براء. فقال له الشعبي: كذبت. قال الحافظ الذهبي: كأنه أراد بها أخطأت. قلت: وإطلاق الكذب على الخطأ له شاهد في السنة. یہ نیا عنوان قائم کیا ہے، مسائل ہامۃ فی التجریح۔ اس سے پہلے مراتب الجرح بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جرح کے بھی چند درجے ہیں۔ تو 2 درجہ متعین کیا ہے کہ راوی ضعیف غیر شدید ہو، دوسرا درجہ راوی ضعیف شدید ہو۔ اس دوسرے درجے کے 2 قسمیں کیا ہے۔ ایک قسم یہ ہے کہ ضعف ہو جو شدید، وہ ضبط کی طرف سے آیا ہو، شدت غفلت یعنی ضبط کی طرف سے آیا ہو۔ والثانی ضعف جو شدید ہے وہ عدالت کی طرف سے آیا ہو۔ تو جو ضعف ہے ضبط کی طرف سے آیا ہے تو اس کے لیے راوی کو منکر الحدیث کہتے ہیں، واہل حدیث کہتے ہیں، متروک الحدیث کہتے ہیں۔ اور جو ضعف شدید عدالت کی طرف سے آیا ہو تو اس کے لیے راوی کو کذاب کہتے ہیں، کیونکہ وہ عادل نہیں ہے، کاذب ہے۔ یضع الحدیث، یسرق الحدیث، رکن من ارکان الکذب کہتے ہیں۔ اس کے بعد حافظ ذہبی نے المیزان میں جو جرح کی عبارتیں بیان کی ہیں ان عبارتوں کو یہاں پہ نقل کر دیا ہے۔ کہہ رہے سب سے خطرناک قسم کی جرح کی عبارت ہے دجال، کذاب، وزاع، یضع الحدیث۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے ہلکا ہوتا آیا ہے متہم بالکذب، متفق علی ترک، متروک لیس بثقۃ، سکتوا عنہ، ذاہب الحدیث، فیہ نظر۔ یہ دھیرے دھیرے ہلکا ہوتا آیا ہے۔ حالکن، ساقط، واہن بمرتن، بمرتن کا لفظ آ گیا، با حرف جر ہے، بمرتن، ولیس بشیء، ضعیف جدا، ضعفوہ، ضعیف، واہن، وواہن، وواہن نہیں ہے، وہ عطف ہے، منکر الحدیث ونحو ذلك۔ پھر اس سے اور نیچے ہے یضعف، فیہ ضعف،
قد ضعف ليس بالقوي ليس بالحجة ليس بحجة ليس بذاك تعرف وتنكر کسی کے بارے میں کہا کہ پہلے یہ جانتے تھے، بعض میں انہوں نے کیا کیا، اختلاط ہو گیا تو پوچھا تو کہہ رہے مجھے نہیں معلوم، میں نے یہ حدیث بیان کیا. تو تعرف وتنکر فيه مقال تكلم فيه لين سيء الحفظ لا يحتج به اختلف فيه صدوق لكنه مبتدع ونحو ذلك من العبارات. یہ نقل کر دیا ہے. گویا کہ اس بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ ضعیف کی پہلے دو قسمیں کی ہیں، ضعف محتمل، ضعف غیر محتمل. پھر ضعف غیر محتمل کی دو قسمیں کی ہیں، ضعف غیر محتمل من الضبط، ضعف غیر محتمل من العدالہ. پھر ضعف غیر محتمل من الضبط میں منکر الحدیث وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں راوی کے لیے، اور من العدالہ میں جو ضعف شدید ہے اس میں وضاع، کذاب، دجال، یہ سب متہم بالکذب، یہ سب الفاظ آتے ہیں. پھر جو ہے امام ذہبی کی عبارت لے کر کے ترتیب سے بتایا ہے کہ اس سے کم درجے کا حالکن ہے، اس سے کم درجے کا ضعیف جدہ ہے. پھر ثم کہہ کے یضعف فیہ ضعف، یہ سب اس سے ہلکے ہیں. لیکن ضعف شدید کی دو قسمیں من الضبط والعدالہ بیان کیا ہے. اب اس کے بعد یہ نیا سبق ہے مسائل مہمۃ فی التجریح. یہاں بھی وہی بات آئے گی کہ ہامۃ کے بجائے مہمۃ کا لفظ زیادہ یہاں پہ فٹ ہے، لیکن یہ ہامۃ استعمال کرتے ہیں تو ہامۃ ہی چلے گا. مسائل ہامۃ فی التجریح، جرح کرنے کے سلسلے میں کچھ اہم مسائل، اہم مسئلے. المسئلۃ الاولی، پہلا مسئلہ ہے، کیونکہ جرح میں کیا اچھا لگتا ہے کسی کو بھی نشانہ بنا دیا، تو حدیث کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے دین کا تعلق ہے. اتنا دین ناقص ہوگا یا اتنا دین میں اضافہ کرنا لازم آئے گا. اگر ہم نے تعدیل کر دیا تو، اور وہ حقیقت میں نہ ہو تو اتنا اضافہ لازم آئے گا جو بدعت ہو جائے گی، اور اتنا کمی لازم آئے گی وہ بھی بدعت ہو جائے گی. نقص یا اضافہ دونوں چیزیں شریعت میں بڑھانے گھٹانے کی کوئی اجازت نہیں ہے. اگر کسی نے ایسا کیا تو بدعت ہو جائے گی اور بہت بڑا جو ہے جرم لازم آئے گا. اس لیے بہت اہم ہے جرح و تعدیل کے سلسلے میں گفتگو کرنا. تو مسائل ہامۃ فی التجریح، جرح یجرح تجریح، جرح کرنا. جرح کرنے کے سلسلے میں کچھ اہم مسائل. المسألۃ الاولی، پہلا مسئلہ، قد یطلق العالم وصف الكذب ویرید به الخطأ. یہ قاعدہ بتا دیا. قاعدہ کیا بتایا؟ استقراء سے قاعدہ بتا رہے کہ ایسا محدثین نے جو اصول بنائے ہیں اور اصول کو ایگزیکیوٹ کیا ہے، نافذ کیا ہے، تو اس میں یہ بات بھی ملحوظ رکھی ہے کہ کذب کا لفظ جو بولا ہے تو کذب خطا کے معنی میں بولا ہے. قد یطلق العالم، کبھی عالم یعنی محدث بولتا ہے کذب کا وصف، کاذب بول دیا، کذبت بول دیا. تو کبھی بولتا ہے عالم کذب کا لفظ، کذب کا وصف، ویرید به الخطأ، اور اس سے خطأ کا لفظ مراد لیتا ہے. کذب بولا، خطأ مراد لیا. کذبت، تم نے جھوٹ بولا، یعنی خطأت، اخطأت، تم سے خطا ہو گئی. قد یطلق العالم وصف الکذب، کبھی کبھی عالم محدث بولتے ہیں کذب کا وصف اور اس سے مراد لیتے ہیں خطا. بعض المجرحین قد یطلقون وصف الکذب، بعض جرح کرنے والے محدثین کبھی بولتے ہیں کذب کا وصف علی بعض الروات، بعض راویوں پر، بعض راویوں پر یہ وصف بول دیا، کاذب یا کذب، وصف ہو گیا. یہاں پہ وصف اصطلاحی نہیں مراد ہوگا، اصطلاحی نحوی، بلکہ یہ
یہ جو ہے یہ وصف جو ہے عام وصف ہے، اس اصطلاح نحو سے ہٹ کر کے، چاہے اس کو منطقی کہہ لیجئے اور چاہے سماجی اور عرفی کہہ لیجئے، کیونکہ منطق میں کیا ہوتا ہے؟ عرض، جوہر. تو ایک چیز عارض ہو رہی ہے تو وہ اس مفہوم میں کہ ایک چیز کسی کے اوپر عارض کی جا رہی ہے، جیسے یہ علم والا ہے، علم سے متصف ہے، علم اس کے اندر ہے، تو علم اس کے اندر ہے یہ جو کہا جا رہا تو ایک وصف کے ساتھ. کذب اس کے اندر ہے، کذب کا دل دادا ہے، تو یہ جو کذب اس کے ساتھ متصف کیا جا رہا تو یہ ایک وصف، حالانکہ یہ مصدری معنی ہے، لیکن یہ جو عرض ایک پیش کی جائے، عارض اور اصلی اور قائم بالذات اور قائم بالغیر. تو قائم بالذات جو ہے وہ جوہر ہے، اور قائم بالعرض کیا ہے؟ صفات، وصف ہے، جس کو عرض کہیں گے. تو اسی لیے وصف الکذب یہاں نحوی وصف نہیں مراد ہے. بعض المجرحین قد یطلقون، بعض جرح کرنے والے کبھی کبھی بولتے ہیں کذب کا وصف علی بعض الرواة، بعض راویوں پر، وہ یریدون بہ مجرد الخطأ، اور اس کے ذریعے مراد لیتے ہیں محض خطأ. ولا یقصدون بہ الکذب، اور اس کے ذریعے قصد نہیں کرتے ہیں جھوٹ کا، کذب کا. فی الروایت، الکذب فی الروایہ، یہ مراد نہیں لیتے. روایت میں جھوٹ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، وہ کاذب ہو جائیں گے اور حدیث موضوع کہلائے گی. ولا یقصدون بہ الکذب فی الروایہ، اور وہ ارادہ نہیں کرتے ہیں، مراد نہیں لیتے ہیں، روایت میں کذب کا قصد نہیں کرتے ہیں. تو اب یہ بات جاننا کتنی ضروری بات ہوگی کہ اگر یہ آدمی نہیں جانتا تو کہیں لکھا ہوا بولتا ہے تو وہ استنباط کرے گا، صحیح استنباط کرے گا، کیونکہ کذب کاذب اور کاذب کی حدیث موضوع، وہ یہ کہہ دے گا. لیکن اتنا آگے بڑھ کر کے اس کو یہ بات نہیں معلوم ہے، تو اس نہ معلوم ہونے کی وجہ سے مسئلہ غلط نکل رہا ہے. تو مسائل مہمہ فی التجریح میں سے ایک مسئلہ یہ کہ کذب کا لفظ خطا کے لیے بھی بولا ہے محدثین مجرحین نے. من ذالک، اسی میں سے ہے تکذیب الربیع ابن سلیمان، ربیع ابن سلیمان نے تکذیب کی ہے، یعنی کذب کی نسبت کی ہے لمحمد ابن عبداللہ ابن عبد الحکم، محمد ابن عبداللہ ابن الحکم کی طرف. کہا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کیا ہے؟ کذب سے متصف ہے یا کاذب ہے. عندما نقل عن الشافعی القول، جب نقل کیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا یہ قول وطی کے مباح ہونے کے تعلق سے دبر میں، کما فی، جیسا کہ ہے التلخیص الحبیر میں، جو حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 206-207. تو اس مقام پر ربیع ابن سلیمان نے محمد ابن عبداللہ ابن عبد الحکم کی طرف کذب کی نفی کی ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا، حالانکہ یہ ہے اخطاء، انہوں نے خطا کی، اخطاء آپ نے خطا کی. تو خطا کی نسبت کے لیے کذب، تکذیب، کذب کی نسبت ان کی طرف کر دی ہے. ومن ذلك ما ورد في السیر للذهبی، اور اسی میں سے آیا ہوا ہے وہ مضمون جو وارد ہے سیر میں امام ذہبی کی، فی المجلد الرابع على صفحة 38 جلد نمبر 4 میں صفحہ 308 پر، من طریق ربیعہ ابن یزید، ربیعہ ابن یزید کی سند سے، ربیعہ ابن یزید کی سند سے مضمون آ رہا ہے. قال، ربیعہ نے کہا، جلست الی الشعبی، میں امام شعبی کے سامنے بیٹھا، زانوی تلمذ طے کیا، ان کے سامنے ادب سے بیٹھا، زانوی تلمذ طے کیا.
طے کیا اور تہ کیا دونوں تعبیر ہے. طے تا اور یا اور تہ دونوں بولتے ہیں. زانو تلمز تہ کیا، تہ کر کے اچھے سے بیٹھے، اور طے کیا تیون لپیٹنا، لپیٹا. تو تہ اور تہ بوتھ آر کریکٹ، دونوں صحیح ہے. جلست الی الشعبی، میں امام شعبی کے سامنے بیٹھا. بدمشق، دمشق میں، فی خلافت عبد الملک، عبد الملک ابن مروان کے زمانہ خلافت میں. ربیعہ ابن زید کہتے ہیں کہ امام شعبی کے سامنے میں بیٹھا دمشق میں. اور کب؟ عبد الملک ابن مروان کی خلافت کا زمانہ چل رہا تھا. فحدث رجل من الصحابہ، تو صحابہ میں سے ایک صاحب نے، یعنی صحابی نے، صحابہ میں سے ایک صاحب نے یعنی صحابی نے. فحدث رجل من الصحابہ، ایک صحابی نے بیان کیا الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے، انہ قال، کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ سب مضمون ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے. یہ مضمون کیا ہے؟ ضروریات دین میں سے ہے، گویا کہ صاف ستھرا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، الزکاة الف کے ساتھ لکھا ہے، یہی صحیح ہے. قرآن کریم میں لکھیں گے تو واو کے ساتھ لکھیں گے کیونکہ اس کا رسم الخط توقیفی ہے. وَأَطِيعُوا الْأُمَرَاءَ، اور امراء کی اطاعت کرو، اور امراء کی اطاعت کرو. امراء وہ زندہ ہوا، امراء کی امیر، امراء کی اطاعت کرو. فَإِنْ كَانَ خَيْرًا فَلَكُمْ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا، فَإِنْ كَانُوا خَيْرًا، نہیں تو فَإِنْ كَانَ الْمَذْكُورُ خَيْرًا، اگر یہ مذکور یعنی امراء خیر ہے، فَلَكُمْ، تو خیر تمہارے لیے ہوگا، تو خیر تمہیں ملے گی. اچھی باتیں، خیر کی باتیں. فَإِنْ كَانَ خَيْرًا فَلَكُمْ، اگر امراء کا وجود خیر ہے تو تمہارے لیے خیر ہے. وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَعَلَيْهِمْ، اور اگر امراء کا وجود شر ہے تو یہ شر انہیں امراء پر پڑے گا. فَعَلَيْهِمْ، تو یہ شر ان پر پڑے گا. وَأَنْتُمْ مِنْهُ بُرَآءُ، اور تم اس شر سے بری ہوگے، بری الذمہ ہوگے. وَأَنْتُمْ مِنْهُ بَرِيءٌ جمع بُرَآءُ، وَأَنْتُمْ مِنْهُ بُرَآءُ. یہ جو ہے ربیع ابن یزید نے بتایا کہ یہ ان کی سند سے ہے، اور یہ امام ذہبی کی السیر میں جلد اور صفحہ کا حوالہ بھی ہے، موجود ہے. فقال له الشعبی، امام شعبی کے سامنے بیٹھا، کہہ رہے میں، ربیع ابن یزید کہہ رہے میں بیٹھا. اور حدث رجل، تو ایک صحابی نے حضور سے یہ نقل کیا. فقال له الشعبی، امام شعبی نے اس سے کہا کذبت، تم نے جھوٹ بولا. ایسے تھوڑی ہے، کذبت تم نے جھوٹ بولا. قال الحافظ الذهبی، حافظ ذہبی کہتے ہیں یہاں کذبت اخطاتا کے معنی میں ہے، کأنہ اراد بها اخطاتا، گویا کہ انہوں نے ارادہ کیا بها، اس کلمہ، بکلمتی کذبت، بها بکلمتی کذبت. تو گویا کہ امام ذہبی نے فقال له الشعبی،
تو شعبی نے یہ لفظ کہا، امام ذہبی کہتے ہیں کہ شعبی نے گویا کہ ارادہ کیا اس کلمے کے ذریعے اخطاطہ کا۔ قلت و اطلاق الکذب علی الخطأ له شاہد فی السنۃ، میں نے کہا ہے کہ کذب کا اطلاق خطا پر لہو شاہد، اس کی دلیل ہے سنت میں، حدیث میں، اس کی دلیل ہے حدیث میں۔ فقد روى مسلم عن وغيره من حديث مجاهد بن جبر فقال